بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی باقی ویڈیوز کے ساتھ ہم نے ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بنیادی طور پہ ہوگا فیمس 5 کے نام سے۔ اس میں مختلف مشہور شخصیات، مختلف مشہور جگہیں، مختلف مشہور ہیروز اور مختلف مشہور کھانے اور اس طرح کی مختلف چیزوں کے اوپر ہم ویڈیوز بنائیں گے۔ اسی سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے جو ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہ ہے ٹاپ 5 اسلامک اسکالرز ان پاکستان۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اپنی ویڈیو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم سے۔ ڈاکٹر اسرار احمد ایک پاکستانی اسکالر ہیں، وہ ایک فلاسفر بھی ہیں اور انہیں جانا جاتا ہے قرآن سے عشق اور قرآن کی تفسیر کے حوالے سے۔ وہ تنظیم اسلامی کے بانی بھی ہیں اور جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 میں بھارت میں پیدا ہوئے اور 14 اپریل 2010 لاہور پاکستان میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا زیادہ رجحان قرآن کو سمجھنا اور عوام کو سمجھانا، اسی سلسلے میں اور اسی دوران انہیں علامہ محمد اقبال سے بھی رغبت ہوئی، ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوا اور وہ اکثر اپنی تقاریر میں علامہ اقبال کو ریفر کیا کرتے تھے۔ حکومت پاکستان نے ان کو ستارہ امتیاز عطا کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 18 اکتوبر 1965 کو بھارت میں پیدا ہوئے۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر اسرار کی طرح یہ بھی ایک MBBS ڈاکٹر ہیں۔ یہ مشہور اسلامی دائی احمد دیدات سے متاثر ہو کر اسلام کی دعوت کی طرف آئے اور انہوں نے اپنا ڈاکٹری والا پیشہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پیس ٹی وی اردو، پیس ٹی وی اس طرح کے چینلز بنائے جہاں پہ وہ اپنی تقاریر کیا کرتے ہیں۔ کی زیادہ شہرت اس بات پہ ہے کہ وہ مختلف مذاہب کی کتب پہ تقریباً عبور رکھتے ہیں اور جب بھی کبھی دوسرے مذاہب کے یعنی اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے علماء سے بات چیت ہوتی ہے یا مباحثہ ہوتا ہے تو وہ عموماً انہی مذاہب کی کتابوں سے حوالہ جات دے کر ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نائک اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے بانی ہیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ نہ صرف مذہب اسلام کی مختلف کتابیں اور ریسرچ ورک موجود ہے بلکہ باقی ادیان جو کہ اس وقت معروف مذاہب دنیا میں موجود ہیں ان کی بھی مذہبی کتابیں وہاں پہ موجود ہیں اور طلباء جا کے وہاں پہ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے۔ اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 19 فروری 1951 کو جنگ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد زیادہ تر وقت انہوں نے لاہور میں پاکستان میں گزارا اور آج کل یہ کینیڈا میں ہیں۔ ان کے پاس پاکستان کی قومیت بھی ہے اور کینیڈا کی قومیت بھی ہے۔ اور منہاج القرآن ایک ایسا ادارہ ہے جو انہی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے بانی بھی ہیں اور اس کے تھرو یہ پاکستان کی عوام کی اور بلکہ دنیا کی عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک PhD ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں PhD کی پنجاب یونیورسٹی سے اور ان کے جو مشہور کام ہیں ان میں سے ایک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اور پاکستان کے اندر جب دہشت گردی عروج پہ تھی اس وقت دہشت گردی کے خلاف انہوں نے 512 صفحات پہ مشتمل ایک فتویٰ دیا جس کی وجہ سے ایک عوامی رائے پیدا ہوئی کہ یہ لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہیں یہ اسلام سے منافی فعل ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری کتب کے مصنف بھی ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں۔ 5 مشہور علماء کی فہرست میں چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہیں جناب طارق جمیل صاحب۔ مولانا طارق جمیل صاحب 1 اکتوبر 1953 کو میاں چنو کے قریب ایک جگہ ہے تلمبا، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ یہ چوہان راجپوت ہیں اور ایک لینڈ لارڈ گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے 12ویں تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں داخلہ لیا لیکن اپنی پڑھائی ابھی مکمل نہیں کی تھی کہ ان کا رجحان تبلیغی جماعت کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسلام کی طرف ہوا۔ وہ تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں اسی حوالے سے یعنی دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے جا چکے ہیں۔ آج کل ان کی زیادہ مشہوری جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ اسلام کے اندر فرقے ہیں، وہ ان کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں ان کی دوری کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جامعہ عربیہ رائے ونڈ سے اپنی تعلیم اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے
حوالے سے مکمل کی. آج کل وہ مختلف ٹی وی چینلز پہ اور یوٹیوب کے اوپر اسلام اور اسلام کے مختلف عملی فضائل ان کے حوالے سے تقاریر کرتے ہیں. 5 علماء جو پاکستان میں جن کی پاپولیرٹی ہے اس میں 5واں نمبر سید شہنشاہ نقوی صاحب. شہنشاہ نقوی صاحب کراچی پاکستان میں 1974 میں پیدا ہوئے اور بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ قم ایران چلے گئے اور دین اسلام کے حوالے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. اس کے بعد پھر یہ پاکستان واپس آئے. مولانا سید شہنشاہ نقوی صاحب بھی دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط آواز بن کر سامنے آئے. تھینک یو ویری مچ.